اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، یکتائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام کو اس دنیا کی سب سے افضل اور اشرف مخلوق بنا کر ایک عظیم مقصد کے تحت مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو امام الانبیاء، سرور کونین، امام المتقین، امام المؤمنین، امامنا فی الدنیا والآخرہ وفی الجنہ، محمد مصطفیٰ رحمت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے حق کو جانا، باطل کو پہچانا، زندگی جینے کے سلیقے سیکھے. معزز سامعین و سامعات، ہمارا دین
دین اسلام یہ غیرت والا دین ہے، لہذا جو مسلمان باغیرت نہیں، جس کے اندر غیرت نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں بار بار اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی، غیرت پیدا کرنے کی بارہا تعلیمات بیان فرمائی ہے، اور ایسے تمام امور سے، ایسے تمام معاملات کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے جو ہمیں بے غیرت بناتے ہو، دیوس بناتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد بے غیرت ہو، دیوس ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے حرام کام کیے جاتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا جنازہ نکالا جاتا ہو، اگر کسی مرد کے سامنے ایسا کیا جاتا ہو اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہو، لسان نبوت کے الفاظ ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، جب غیرت کی بات آئے تو ہمارے دلوں میں سب سے پہلے اللہ کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں ہمارے اندر غیرت کا جذبہ پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ محترم سامعین، ہمارا ذات کا معاملہ ہو، ہمارے گھر کا معاملہ ہو، اپنے ذاتی معاملات کا مسئلہ ہو تو ہم غیرت میں آ جاتے ہیں، ہماری رگے غیرت بھڑک اڑتی ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت کا مسئلہ آ جائے، آپ کی سنت کے معاملے میں غیرت کا مسئلہ آ جائے، آپ کے گفتار و کردار کے معاملے میں غیرت کا مسئلہ آ جائے، آپ کی سیرت کے معاملے میں غیرت کا مسئلہ آ جائے، آپ کے مقام و مرتبے کے معاملے میں غیرت کا مسئلہ آ جائے، آپ کے شان و آن و بان کے معاملے میں غیرت کا مسئلہ آ جائے، تو پھر مسلمانوں کی غیرت کہاں چلے جاتی ہے؟ پھر ہم خس و خاشاک کے مانند کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں غیرت نظر نہیں آتی؟ محترم سامعین، اللہ کے رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے چون و چرا سے کام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے روگردانی کی، اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی کتاب مقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں غیرت کھاتے ہوئے کئی قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی۔ 3 آیتوں کا آج محترم سامعین ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، مجھ پر ایمان رکھنے والو، آخرت پر ایمان رکھنے والو، رسالت پر ایمان رکھنے والو، کتابوں پر ایمان رکھنے والو، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھنا، کبھی تجاوز نہ کرنا، حد سے آگے نہ نکلنا، آزاد ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں مقید ہو، قید ہو، حدود تمہارے لیے رکھ دیے گئے ہیں، لہذا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری زبانوں سے نکلنے والی باتوں کو جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے تمہارے دلوں میں جو غیرت ہے، جو حمیت ہے، جو جذبات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جو جذبہ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ رب العالمین اسے جاننے والا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، کوئی سنت آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، یہ تو ہمیں برملا مان لینا ہے، اس پر عمل کر لینا ہے، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز بلند ہو جائے، تمہیں میں یہ بھی حق نہیں دیتا، کیونکہ یہ میرے رسول کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے رسول کا، یہ عظمت ہے رسول کی کہ ان کی زبان کے آگے تمہاری زبان چل نہیں سکتی، ان کے بول کے سامنے تمہارے بول بھاری نہیں ہو سکتے، جب نبی کہے گا تم صرف سنو گے سنو گے سنو گے۔ لا ترفعوا اصواتکم، تمہیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہ ہوگی، بڑبڑانے کا اختیار تمہیں نہیں دیا گیا ہے، جو رسول کہے گا تمہیں چپ چاپ مان لینا ہے۔ فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بات کر لیتے ہو، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو رسول کے سامنے بیٹھ کر، رسول کی مجلس میں، رسول کی محفل میں، جہاں رسول موجود ہو، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، رسول سے اس طرح کی بات بھی تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے وعید سنائی، اگر تم اس طرح کرو گے ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کا احساس بھی تمہیں نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی اپنی آواز کو بلند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی ذات کے معاملے میں غیرت کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے رسول کی جس کی آواز بلند ہو گئی میں اس کے اعمال کو تباہ کر دوں گا، اور اس کا احساس بھی اسے ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول کا مقام بڑا بلند ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی عظمت کا مقام ہم نے جانا نہیں ہے، رسول کے مقام کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کے لیے غیرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں پر بات لمبی نہیں ہو سکتی، بڑی نہیں ہو سکتی، بلند بول نہیں ہو سکتے، تو جس طرح رسول کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے، تو پھر جب رسول کی بات آپ کے سامنے بتائی جائے، رسول کی بات آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے، رسول کی بات آپ کے سامنے آ جائے، حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، تو وہاں پر بھی آپ کو ایک حرف بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث آ گئی، بات بتائی گئی، جو بھی مسئلہ ہو آپ کو چاہیے کہ وہیں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ آپ رسول کی بات آنے کے بعد محترم سامعین کسی امام کی بات نہیں چل سکتی، ارے رسول کی بات آنے کے بعد کسی نبی کی بات بھی وہاں پر نہیں چل سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے دور میں موسیٰ بھی پیدا ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، تو انہیں بھی میرے حکم کو مان کر چلنا پڑتا۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار آپ ہیں، سید الانبیاء ہیں آپ، لہذا کوئی نبی کی بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کجا کسی امام کی بات ہو، کسی ولی کی بات ہو، کسی پیر کی بات ہو، کسی مرشد کی بات ہو، کسی اور کی بات کا تو کیا کہنا محترم سامعین، اللہ کے رسول کے نبی کے سامنے کسی اور نبی کی بات کی بھی گنجائش نہیں۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں ایسے بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں، اگر انہیں حدیث رسول سنایا بھی جائے تب بھی وہ یہی کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا مسلک یہی کہتا ہے، ہمارا امام یہی کہتا ہے، آپ کی بات درست ہوگی لیکن میں اپنے مسلک کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایمان چلا جائے گا، تباہ ہو جائیں گے اعمال، احساس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی اور کی بات نہیں چل سکتی، کسی اور کی بات مانی نہیں جا سکتی۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر خلیفہ اول خلیفہ ثانی، کسی ایک معاملہ آتا ہے، آپس میں ابو بکر و عمر کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں، حضرت عمر یہ بیان کرتے ہیں، واقعہ ہے، میں مطلوب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کر رہے ہیں، بات لمبی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آواز بلند ہو گئی، آیت نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کی موجودگی میں تمہاری آوازیں بلند نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے بعد آپ جانتے ہیں کیسی جلالی شخصیت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے جب کبھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو اتنی آہستگی سے بات کرتے کہ دوسری مرتبہ انہیں پوچھنا پڑتا کہ اے عمر تم نے کہا کیا ہے۔ یہ مقام ہے میرے بھائیو ہمارے رسول کا، ہمارے صحابہ کے اندر اتنی غیرت تھی، اتنی حمیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حرف کہنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہوتی ہے، ہماری شان ایک طرف ہوتی ہے، ہماری زندگی ایک طرف ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ ایک طرف ہوتا ہے، ہمارا ماحول ایک طرف ہوتا ہے، ہمارا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ایک طرف ہوتا ہے۔ اور بری بات نہ مانے، جب بھی رسول کی بات آتی ہے اور خاندان کی بات آتی ہے، اپنی غیرت کی بات آتی ہے، اپنی ضمیر کی بات آتی ہے، اپنی عزت کی بات آتی ہے، ہمیشہ اس معاملے میں ہماری عزت جیتی ہے اور اللہ کے رسول کی غیرت ہمیشہ ہے۔ زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیے، ہماری عملی زندگی میں کب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زندگی کے ہر معاملے میں ترجیح دی ہو؟ جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہیں پر ترجیحات آتے ہیں، وہیں پر رسول کی بات مانی جاتی ہے، وہیں پر ہمیں حدیثیں اچھی لگتی ہے، اس کے نمبر بھی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، لیکن جب ذاتی مسئلہ آتا ہے نہ رسول کی بات یاد آتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا جذبہ اس معاملے میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، غور کرنے کا مقام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس فطری طور پر جن کی آواز ہی بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، باہر نہیں نکل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر موجودگی کا احساس کیا کہ دیکھا کہ ثابت بن قیس آتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، مجلسوں میں موجود نہیں ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ لہذا ایک صحابی آپ کے پاس گئے اور پوچھا کہ ثابت بن قیس کیا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں کہ آپ کی کمی محفل میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ثابت بن قیس نے کہا تھا کہ دیکھو میری آواز بلند ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی باتیں کی ہیں، میری آواز بلند ہے، حالانکہ فطری طور پر بلند تھی، لیکن بڑی بڑی باتیں کی ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرے اعمال تباہ و برباد ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں کیسی غیرت تھی کہ فطری آواز تھی، بات بھی بجا تھی، اللہ کے رسول کے سامنے ضرورت کے مطابق انہوں نے کہا بھی تھا، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو خوف بیٹھ گیا، خوف الہی آ گیا، فکر آخرت کا خوف ان کے اندر موجزن ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز اونچی کی ہے، میں اب اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتا کہ کہیں پھر میں اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس نے یہ بات بتلائی ہے
تو محترم سامعین اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت بن قیس وہ شخصیت ہے کہ اس نے میرے سامنے اپنی آواز کو بلند کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اسے بتا دو وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہے۔ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے جنت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں اتنی غیرت ان کے اندر آ گئی تھی کہ کام بھی بجا ہوا تھا، مخالفت نہیں بھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ مجلس میں شریک ہونے سے خوف کھا رہے تھے۔ تو محترم سامعین یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی بات کا، آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر حدیث کا، ہر قول کا، ہر فعل کا، آپ کے گفتار کا، آپ کے کردار کا یہ مقام ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آ جائے تو پھر کسی اور کی وہاں چل نہیں سکتی، کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، کوئی حالات کا تانا نہیں دے سکتا، کوئی کسی اور معاملے میں کسی اور کا مشورہ لیا نہیں جا سکتا۔ رسول کی بات آ جاتی ہے فوراً سرنڈر اپنے آپ کو کرنا لازمی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اور وضاحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ اپنے آپسی معاملات میں، اپنے نزاعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے مسائل میں جب آپ کا فیصلہ آ جائے، جب آپ کا فیصلہ آ جائے، آپ فیصلہ کر دے کسی بھی معاملے میں، ثم لا یجدوا، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے فیصلہ فرما دے تو کسی کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دل میں ایک کڑ محسوس کرے، ایک بوجھ محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو آپ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کر دے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرما دی کہ میرے رسول کا مقام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، میں نے اس کو رسول بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، وہ آخری رسول ہے، اس کی ہر تعلیم آخری ہوگی، اس کی ہر بات ماننی ہوگی، لہذا جب تمہاری زندگی کے کسی بھی معاملے میں رسول کا فیصلہ آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی بات آ جائے، تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ اپنے دل میں ذری بھی تنگی محسوس کرے، بوجھ محسوس کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سرنڈر کرنا ہے۔ تین باتیں اس حدیث میں، اس آیت میں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو آپ کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آنا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ جب لوٹ کر آئیں گے کسی مسئلے میں اور اللہ کے رسول کا فیصلہ پا لیں گے، آپ حدیث مل جائے گی آپ کو، مسئلے کا حل شریعت سے مل جائے گا آپ کو، تو پھر اس سلسلے میں تردد میں نہیں آنا چاہیے۔ جو شخص تردد میں آ گیا، جو شخص بوجھ محسوس کرنے لگ گیا، سمجھو کہ اس کے ایمان میں شک ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ مومنوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا لا یؤمنون، یہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اس کے دل میں پھر بھی کوڑ موجود ہو، پھر بھی وہ تنگی محسوس کرے، پھر بھی وہ بوجھ محسوس کرے، پھر بھی وہ یہی سمجھے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، گرچہ کے بعد حدیث کی ہے، گرچہ کے بعد رسول کی ہے، لیکن یہ میرے معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں، ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ تیسری بات بتائی گئی وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، فیصلہ آنے کے بعد اسے نافذ بھی کر لینا ہے۔ فیصلہ آ گیا، قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ غلطی پر ہے، فلاں حق پر ہے، فلاں سچ ہے، فلاں میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی زیادتی کی تھی، میری طرف سے ظلم ہوا تھا، میں نے ہی دھوکہ دیا تھا، میں نے ہی جھوٹ بولا تھا، میں نے ہی گالی دی تھی، میں نے ہی ظلم و ستم ڈھائے تھے، میں نے ہی حقوق چھینے تھے۔ فیصلہ آ گیا، مان لینا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے۔
دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اللہ فرماتا ہے تم مومن ہی نہیں ہو. محترم سامعین، اور یہ بات یاد رکھیے، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان لینا ہے. میں بڑے مسائل نہیں بتاؤں گا، ایک کھیت کی نالی کے معاملے میں مسئلہ کھڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے پھوپھی زاد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ بھانجے پھوپھی زاد بھائی آپ کے پاس آئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور مسئلہ بیان کیا کہ میرا کھیت یہاں پر موجود ہے جو کہ اونچائی پر ہے، اور میرے پڑوسی کا جو کھیت ہے وہ ذرا نیچے ہٹ کر ہے. وہ مجھ سے اس معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے کہ پانی مجھے پہلے ملنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، وہ بھی انصاری آیا اور حضرت زبیر بھی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، تم سب سے پہلے اپنے کھیت میں پانی بھرو جو کہ ندی نالوں سے آ رہا ہے، اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے بات بتا دی، فرمان آ گیا، سر تسلیم خم کرنا تھا، مان لینا تھا، لیکن انصاری کو یہ بات نہ بھائی. انصاری نے کہا کہ اپنا رشتہ دار سمجھ کر اے اللہ کے رسول تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ کر لیا. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور حضرت زبیر کا حق دیتے ہوئے کہا کہ اے زبیر، اب تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کھیت میں اتنا پانی ڈالو جتنا کہ اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھیت کے اطراف جو منڈھیرے ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے، اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑو. محترم سامعین، اس مسئلے میں، اسی مسئلے کے بعد صحابی رسول حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی وقت میں نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک بینہم، کہ تیرے رب کی قسم ہے جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرے، منہ موڑے، یہ کہے کہ اس مسئلے میں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں اس بات کو نہیں مانوں گا، یہ طرفداری میں لیا گیا فیصلہ ہے. یہ حق کسی کو نہیں ہے. اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بیان فرما دی کہ جب رسول کی بات آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے حالات کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے خانوادے کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داریوں کو بازو میں رکھ کر، اپنے دوستانے کو الگ رکھ کر، اپنے کاروبار کو الگ رکھ کر، اپنے معاملات کو الگ رکھ کر سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میرے رسول کا فیصلہ اس معاملے میں میرے لیے کیا ہے، اور پھر میں دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر لوں گا. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں غیرت ہے جس کا ثبوت ہم میں سے ہر ایک کو دینا ضروری ہے اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے. اسی طرح محترم سامعین، تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورۃ الاحزاب میں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی مسلمان مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی مسلمان مومن مرد و عورت کے لیے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو تمہیں کسی کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، کوئی چانس نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی فکری بات نہیں، کوئی نظری بات نہیں، کوئی اپنا تجربہ نہیں، کوئی بیگانے کا تجربہ نہیں، کوئی ہوشیار کی بات نہیں، کوئی دانشمند کی بات نہیں، کسی سائنٹسٹ کی بات نہیں، کسی بادشاہ کی بات نہیں، کسی سلطان کی بات نہیں، کسی بڑے کی بات نہیں، نہ باپ کی بات ہوگی نہ ماں کی بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے دلوں سے ایمان کو نکال لے. کسی کو حق نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی، جس نے اعتراض کیا، جس نے منہ موڑا، جس نے اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منوانے کی کوشش کی، اپنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کو توڑے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ ایسا شخص ہے اس کی گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے.
یہ گمراہوں میں سے ہے، گرچہ کہ ہوشیار ہوگا دنیاوی لحاظ سے، لیکن شریعت کے اصول توڑنے کے بعد ایسا شخص بہت بڑی کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے میرے بھائی، جو حدیث ہم سنتے ہیں یہ کوئی معمولی بول نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے فیصلے ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کر دیے ہیں۔ فلاں معاملات میں تم ایسے کرو گے، فلاں معاملات میں تم ایسے کرو گے، تجارت میں رہو گے تو ایسے کرو گے، گھر میں رہو گے تو یہ مسئلہ رہے گا، حقوق یہ ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اجنبیوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، مظلوموں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حق اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے ہمارے لیے فیصلے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو ہمیں ہر حال میں تسلیم کرنا ہی ہے۔ حالات سے سودا نہیں کر سکتے آپ، کسی بڑے کی بات نہیں لا سکتے آپ، کسی امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتے آپ، کوئی قادری یہاں پر کام نہیں آ سکتا، کسی نقش بندی کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، حدیث آپ نے سن لی، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یہی تو عین ایمان ہے۔ یہ غیرت ہمارے اندر پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے۔ قربان جائیے ہمارے صحابہ پر، کیسے غیرت کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عمران بن حسین ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو الحیاء لا یأتی بخیر، یہ جو حیا ہے، یہ جو شرم ہے، یہ جو شرمندگی ہے، اس سے صرف خیر ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس کے اندر حیا ہو، جو شخص حیادار ہو، بہت زیادہ شرمیلا ہو، ایسا شخص خیر پر ہی ہوتا ہے، بھلائی پر ہی ہوتا ہے۔ کسی شخص نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ حیا کا ہونا انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات آئی، اس نے کیڑا نکالا، اس نے نقص نکالا، اس نے کمتر اللہ کے رسول کی بات کو بتایا۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت عمران بن حسین غصے میں آ گئے، بھڑک گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، بدل گیا، اور اسی وقت اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ اے ناداں، میں تجھے اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تو اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے، کسی اور کی بات تو میرے سامنے سنا رہا ہے۔ محترم سامعین، غور کا مقام ہے، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں جو مفکروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو نظریات بتانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی کافر سائنسداں اپنا تجربہ بیان کرتا ہے، سائنٹیفکلی کوئی بات بتا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس تک پہنچتی ہے، لیکن یہ مسلمان نادان نوجوان سمجھ نہیں پاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت برحق ہے، اور سائنٹیفکلی یہ جو کسی سائنسدان کا نظریہ ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بہت سے نظریات آئے، بہت سے تجربات ہوئے، بہت سے ایکسپیرینس لوگوں نے کیے، لیکن ہمیشہ تجربات بدلتے رہے۔ ہر آنے والے نے پچھلے شخص کے تجربات جو اس نے بیان کیے ہیں اسے غلط ثابت کیا ہے، لیکن سبحان اللہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف آج تک اس معاملے میں کسی نے انگشت کشائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا پھر آپ کی بات پر یا پھر آپ کی کسی حدیث پر تانا مارنے کی کوشش کی، نقص بیان کرنے کی کوشش کی، اسلام کے رہبروں نے، اسلام کے علماء نے، اسلام کے سپاہیوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کی جو بات ہے ہمیشہ حق ہے، برحق ہے۔ بہت سے نظریات نکل گئے، قرآن مجید کی آیتوں نے فیصلہ کر دیا کہ تم نے اب جو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے بعد تم نے جو مسئلوں کو بیان کیا ہے، ارے ہماری کتاب، ہمارا قرآن، ہمارا رسول 1400 سال پہلے تو یہ باتیں بتا چکا ہے۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی آج بے حد ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں غیرت کھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے لگایا جائے، ہر سنت ہمارے لیے عزیز ہو جائے، ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جو کوئی کسی سنت کا مذاق اڑائے اسے جواب دینا چاہیے، اسے جواب دینا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو
فخر کے ساتھ سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، خوف کھانا نہیں ہے۔ دشمنان اسلام کی سازشیں بہت ہیں، وہ بہت کام اپنے شیطانی سازشوں سے وہ تو کر رہا ہے، لیکن محترم سامعین، ایمان پر عمل کرتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پرانی چیز ہے، یہ تو پرانا فیشن ہے، میں ڈھیلے ڈھالے کپڑے نہیں پہنوں گا، میں فلاں معاملے میں یہ بات نہیں مانوں گا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ تو پرانا نظر آ رہا ہے، گرچہ کہ رسول کی حدیث ہے، لیکن یہ زمانے کے اعتبار سے چلنے والا نہیں ہے، لہذا میں اسی ذہنیت کا نہیں بنوں گا۔ یہ باتیں جب زبان پر آتی ہے تو محترم سامعین، رسالت پر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ رسالت پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو ہماری زندگی کا فیصل مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا جائے۔ اور سب سے پہلے گھریلو معاملات میں، اپنے معاملات میں، ذاتی معاملات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی سکت اپنے اندر پیدا کریں، اور اس معاملے میں جتنی بھی قربانیاں دی جا سکتی ہے وہ قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی غیرت کے معاملے میں نچھاور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، آج کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اسوہ ہم بنائیں، نمونہ ہم بنائیں، آئیڈیل ہم بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو سینے سے لگائے، دل سے مانے اور اس پر فخریہ انداز میں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہماری زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے موافق کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ یا الہ العالمین، جو لوگ بیمار ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بیماروں کو شفا دے۔ جن کا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کا ماوا بن جائے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کا سرپرست بن جا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مشکل میں مبتلا ہے، اے مشکل کشا تو ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ آج مسلمان عالم کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ اس ذلت مسلمانوں کو نکال کر عزت و رفعت کا مقام پھر سے انہیں دلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلا دے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ جب بھی فرما بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، انک انت التواب الرحیم۔